السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجۃ یا رب العالمین۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آج کا جو موضوع ہے اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں زندگی کے ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ ہمیں محسوس ہو چکا ہے کہ دنیا کی زندگی انتہائی قلیل ہے، تھوڑی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت بہت طویل ہے۔ اور طویل سفر کے لیے توشہ بھی تیار کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سفر 1 گھنٹے کا ہے تو آپ یہ سوچیں گے چلو جا کے کھا لوں گی۔ سارے دن کا سفر ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ یہ ایک طویل سفر ہے، اس کے لیے زادِ راہ تو ہونا چاہیے۔ اب وہ زادِ راہ کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے، نہ تو وہ مال ہو سکتا ہے، نہ آپ کے ساتھ اولاد جا سکتی ہے، نہ کوئی عہدہ ہی ساتھ جاتا ہے کہ بندہ فوت ہو جائے اور وہ مرنے کے بعد بھی بادشاہ رہے، نہیں، صدارت بھی ساتھ نہیں جاتی۔ اگر ساتھ کچھ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اعمال ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ بقا ہے تو صرف عرش والے رب کو ہے، باقی سب کچھ فنا ہی فنا ہے، آج ہو جائے کل ہو جائے۔
اس فنا کا ایک جز یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ بس سمجھنے کی بات اتنی سی ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جو نیکیاں کر لے اور پھر جائے، روزے رکھتا ہو، قیام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا ہو، لیکن موت ایک اٹل فیصلہ ہے، برحق ہے۔ جب آ جائے گی کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب آنی نہیں ہے کوئی موت دے نہیں سکتا۔ یہ باتیں سبھی جانتے ہیں، سمجھنے کی بات بس اتنی ہے، ہم میں سے ہر فرد دنیا میں آیا ہے لیکن جانے کے لیے آیا ہے۔ ہم آئے اس لیے کہ ہم نے جانا ہے۔ جب آنا تھا تو آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور جب جانا ہوتا ہے تو جانے کو بھی دل نہیں کرتا لوگوں کا۔ کسی بوڑھے انسان کو بھی آپ پوچھ لیں تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مر جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ رہے، کیونکہ دنیا کے اندر مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ، ایک قانون ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ ہر ذی روح جس کو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے اس نے بے جان ہونا ہے۔ آپ باغات کے اندر پھول دیکھتے ہیں، انہوں نے مرجھانا ہوتا ہے کھلنے کے بعد، ایسے ہی مکان دیکھتے ہیں، بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ دکانیں آپ دیکھتے ہیں، کسی موقع پر آ کر وہ ویران ہوتی ہیں، لہذا جو آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ یہ اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں اس دنیا سے گئے ہیں، دین کا نظام پھر بھی چلا ہے، ہمارے جانے سے بھی کچھ نہیں رکے گا، لیکن بالآخر جانا تو ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، کوئی بھی، سب چلے گئے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی رکھی ہے کہ وہ جانیں نکالتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص کام ہے۔ کثیر تعداد میں آبادی آپ کو نظر آتی ہے، قبرستان بھی آپ کو اسی طرح بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذمہ لگایا ہے کہ اس کا کام کیا ہے؟ جان کو نکالنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی نکالنی اور کس کی نہیں، یہ تو نہیں دیکھتا نا کہ ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی نہیں نکالنی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا جوان بیٹا ہے، نہیں، بچے چھوٹے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو لے کر جانا ہے۔ عوام کے لیے خطیب ہے، بہن کے لیے بھائی ہے، اس کا کام ہے اپنے فرائض کو پورا کرنا۔ جب اللہ کا حکم ہو، جس کی بھی جان نکالنی ہے اس نے نکال لینی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اب دیکھے ہیں 4 بہن بھائی ہیں، ہم 5 ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، ہمارا جو بھی نمبر ہے ترتیب سے آتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ترتیب سے ہی جائیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا حکم ہو، جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، بالآخر اس کے بعد روانگی تو ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے ایک موت کا فرشتہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، فوت کرنا، جان نکالنا۔ اس پر وہ مقرر ہے تاکہ سارے لوگ بالآخر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو پورا کیا، اس کے بعد جو بھی وقت لکھا ہے، وقت مقرر کیا ہے، اس پر جانا تو ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی کی جان اس کے حلق تک آ پہنچے گی، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
یہاں تک آ جائے گی، اور اس وقت وہ بندہ دیکھ رہا ہوگا لیکن بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، اس دنیا سے وہ اگلی دنیا میں منتقل ہو رہا ہے۔ لوگ اس کے قریب ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں اس وقت۔ مراد کیا ہے کہ لوگ ہیں لیکن لوگوں کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ بظاہر لوگ اس کے قریب نظر آتے ہیں کہ ماں ہے شاید سر کے پاس کھڑی ہے، باپ ہے پیروں کے پاس کھڑا ہے، بچے قریب ہیں، لیکن نحن اقرب الیہ منکم، تم سے زیادہ ہم قریب ہیں اس کے، ہمیں پتہ ہے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ایمان ہے لیکن دکھتا نہیں، اب وہ منتقل ہو رہا ہے، اگلے جہان میں جا رہا ہے، بتا کچھ نہیں سکتا، اور اس وقت کوئی آ کے بچا بھی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی واپس لوٹا سکتا ہے کہ چلا گیا ہے، وہ لمحہ جو بیت گیا اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، بلکہ شادی کے دن کسی کے مقرر ہو جائیں اور وہ کام کر رہا ہے، اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، ولیمے کے کھانے کی تیاری ہے، اس کو معلوم ہی نہیں وہی کھانا اس کی وفات کا بن جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ تو نہیں نہ کیا کہ میں جوان ہوں میں نے نہیں جانا، ہمیں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ اگلی سانس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، پر اعمال ہمارے ایسے نہیں ہیں، اعمال میں تو کئی سالوں کی پلاننگز ہیں، اور جب کوئی چلا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار اتھارٹی رکھتے ہوں دنیا کے اندر، عہدیدار ہوں، لیکن وہ سارے ایک تن کے بن جاتے ہیں، واپس نہیں اس کو لا سکتے کچھ بھی کر لے۔ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایک تل حقیقت ہے، حلق میں جان آ جائے سارے قریب ہیں، اللہ کا قانون ہے کہ آپ روکنا چاہتے ہیں روک نہیں سکتے۔ ہر کوئی اپنی ضروریات کو روتا ہے، پھر جدائی کو، میرا یہ رشتہ ہے، میرا یہ پیارا ہے، لیکن بہت کم اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دے اور وہ یہ سوچے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہم بہت کم سوچتے ہیں، بس اتنا ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا پیارا چلا گیا۔ حقیقت ہے ہمیں معلوم ہے کوئی رشتہ ہمیں موت سے بچا نہیں سکتا، بلکہ جن کے لیے ایک انسان حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے نا، وہ بھی اس دن خود ہی پانی بہاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور دفناتے ہیں، ساتھ تو نہیں نہ جاتے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب حلق تک جان آ جاتی ہے، قریب والے پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کسی دم کرنے والے کوئی بلا لو، اور وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ بعض دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے پتہ تو چل جاتا ہے نا بچنا کوئی نہیں، اور وہی جن کے لیے انسان جان لٹاتا ہے مال دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹانگیں سیدھی کر دو، ہاتھ سیدھے کر دو، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے، ایسا تو ہونا ہے، رب کی طرف واپس جانا ہے۔ بس دکھ کی بات اتنی ہے، فلا صدق ولا صلی، ناکام وہ ہے جس نے نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اللہ کے پاس پہنچا اس حال میں کہ ساری زندگی اسلام سے رخ پھیرا ہوا تھا، جھٹلایا ہوا تھا۔ دکھ کی بات یہ ہے، اور جب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، صدقہ نہیں کرتا تھا، جھٹلاتا تھا، روگردانی کرتا تھا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اس وقت فخر کر کے کہتا تھا بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں، پڑھ لیں گے نمازیں، اولا لك فاولا، کا لعنت ہے اس پر، ہلاکت ہے، ثم اولا لك فاولا، 4 لعنتیں ہیں اس پر، اس لیے نہ ساری زندگی تصدیق کی، نہ مال اللہ کی راہ میں لگایا،
نہ اپنا سر جھکایا، نہ نماز پڑھی، بس جھٹلایا اور آج اللہ کے سامنے آ گیا۔ اگر تو ہم نے واپس کہیں اور جانا ہوتا تو شاید ہم کچھ بھی کر لیتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ آپ نہیں جانا چاہتے، اس کا فیصلہ آ گیا، آپ کو پہنچایا جائے گا، پہنچیں گے۔ دیکھیے نا، دنیا میں انسان کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہی نہیں ملتا، جی کیا کریں، کام بہت ہے، کیا کہیں گے ہم؟ فلا صدق ولا صلی، کیا عذر ہے ہمارے پاس نماز نہ پڑھنے کا؟ سب سے بڑی ناکامی اس کی ہے، انجام تو اس کا برا ہے جو نمازی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر گھر کے اندر بے نمازی پائے جاتے ہیں۔ یہ بے نمازی کے لیے 4 ہلاکتیں ہیں۔ موت تو آنی ہے ہر ذی روح کو، انجام 2 طرح کے ہیں، اب وہ ہماری مرضی ہے ہم کیسا چاہتے ہیں۔ تیاری کرنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہ کہنا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو نام نہیں لیتی، یہ تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نام نہ لینا کیا ہوتا ہے؟ نام لیجئے، آج لیں گے تو کل تیاری کریں گے نا۔ آنی ہے موت، ڈر کس بات کا ہے؟ سیرت اچھی بنائیے، کردار اچھا بنائیے، نیکیاں کیجئے، جانا تو سبھی نے ہے۔ کسی نے آب حیات نہیں پیا ہوا کہ وہ ساری زندگی ادھر ہی رہے قیامت تک۔ اور موت بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یقین مانیں۔ بعض دفعہ بڑھاپے میں اتنی عمر ہو جاتی ہے، لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں، محتاجی، ذہن بھی کام نہیں کرتے کہ گھر والے خود دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے۔ لہذا دنیا سے دل تو نہیں لگانا، بات تو بس اتنی سی ہے، انجام 2 طرح کے۔ ہم نے اپنا اچھا بنا لیا تو جدائی ضرور ہے، اس کے لیے آنسو ضرور ہیں، موت کا خوف نہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھی کیا ڈر لگتا ہے؟ وہ تو آنی ہے۔ ڈر لگتا ہے برے انجام سے، ڈر لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، خوف آنا چاہیے تاریک قبر سے۔ روشن قبر سے کیوں خوف؟ وہ تو روشنیاں ہیں۔ خوف آنا چاہیے جہنم کی کھڑکی کھلنے سے، جنت کی کھلے گی تو خوف کس چیز کا؟ خوف تو یہ ہونا چاہیے، ہمارے خوف کیا؟ بس موت نہ آئے، وہ تو آ جاتی ہے، ہر روز کسی نہ کسی کے گھر میں آ رہی ہوتی ہے، اعلان ہوتے ہیں نا، بس انجام کی بات ہے۔ اور جس کا انجام برا ہے، جو کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور سب سے بڑی بات بے نمازی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی فاسق کی جان لی جائے گی تو ایسے لی جائے گی جیسے ایک آپ خمار دوپٹہ ہوتا ہے، اس کو جھاڑیوں کے اوپر ڈال دیں اور اس کو کھینچیں، وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی مومن کی جان نکالی جائے گی، وہ تو نفس مطمئنہ ہے، وہ ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے کا آپ منہ کھول دیں اور پانی ڈالیں، اتنی آسانی سے۔ بات تو یہ ہے، دکھ تو یہ ہے کہ تیاری نہیں ہے، آنی تو ہے۔ ساری زندگی جیسی گزاری ہے ویسی ہی موت ہے۔ نیک روح ہے تو جنت سے رومال آتے ہیں، جنت سے خصوصی کفن آتا ہے اس کو لپیٹنے کے لیے، خوشبودار۔ نیک نہیں ہے تو تعفن والا کپڑا ہے بدبودار، جس میں اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کھولیے گا اور ضرور پڑھیے گا۔ ہم بس اسی زندگی کے اندر گھوم رہے ہیں، اگلے انتقال کا کیوں نہیں سوچتے؟ نیک روح جاتی ہے آسمان پر، خوشبو پھیل جاتی ہے کہ کون آیا ہے، مرحبا، فلاں بن فلاں ہے بھائی، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اور علیین میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن فاسق اور فاجر کی روح جاتی ہے، نافرمان کی روح جاتی ہے، بدبو پھیل جاتی ہے،
اور آسمان پر دروازے نہیں کھلتے، وہیں سے پٹ کھا جاتا ہے، زمین کے نیچے قید خانہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں، اس میں داخل کیا جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، اس کی کتاب کو نہ کھولے، کیا سمجھتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ خوف کرنا ہے تو انجام سے کرنا ہے۔ کوئی جتنا بھی مالدار ہے، حیرت کی بات ہے، 10,000 کا جوڑا پہن لے، مرنے کے بعد وہ اتارا ہی جائے گا، بلکہ نہ اترے تو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں۔ انسان یہ بتاتا ہے کہ میں نے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جانا، اور اس وقت لوگ کہتے ہیں کسی مولوی کو پتہ کرو بھائی، جنازہ کون پڑھائے گا، غسل کون دے گا۔ جن کے لیے کارخانے چھوڑے ہیں وہ غسل بھی نہ دے سکیں تو بدقسمتی تو ہے نا ان والدین کی۔ جن کے لیے ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا، آج وہ جنازہ پڑھانے کے قابل نہ ہوں تو بدقسمت ہیں ایسے والدین۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں بس کوئی مولوی آ جائے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، بیٹیاں ان کو غسل دیتی ہیں، وہ خوش قسمت ہیں دنیا میں۔ اتنی اتنی موٹی کتابیں پڑھا دی، جنازے کی دعا نہ یاد کروا سکے۔ ساری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ مرنے پر اولاد اس قدر قابل نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ رو کر اللہ سے دعائیں مانگ سکے، تو بدقسمت ہیں وہ والدین۔ پڑھایا، لکھایا، سکھایا، کھلایا، پہنایا، یہ نہ دے سکے۔ ظاہر بات ہے جو اولاد کے اندر درد ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ دنیا جہان کا علم حاصل کر لیں لیکن جنازہ نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اور کثرت سے دعائیں مانگی، لمبی دعائیں۔ ہمارے ہاں 5 منٹ سے زیادہ لمبا جنازہ نہیں ہوتا، لوگ بس ہاتھ لگانے آتے ہیں، سلام پھیرا اور جاتے بنے۔ تو دوسرے صحابہ کرام موجود تھے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس صحابی کی جگہ ہماری وفات ہوئی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو خوش قسمتی ہے، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے، بس ٹھیک ہے جی کام ختم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس کے لیے کچھ تو تیاری ہو۔ پتہ ہے مرنا ہے پھر بھی تیاری نہیں۔ جو مرتا ہے اس کا لباس بھی اتر جاتا ہے، ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور موت اس قدر برحق ہے، بعض دفعہ کفن برحق نہیں ہے، اس میں شک ہے۔ بعض لوگوں کی وفات ہوتی ہے ڈوب جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہے۔ کفن میں کہیں نہ کہیں شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں بھئی کفن نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ قبر میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ زمین اس کی مٹی نصیب ہوگی یا نہیں۔ اب کوئی فلائٹ جا رہی تھی، جہاز تباہ ہو گیا، قبر اس طرح نصیب نہ ہوئی، عزائی نہیں ملے، تو کفن اور قبر میں پھر بھی شک ہے، لیکن موت تو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا کے فلاں خطے میں چلے جاتے موت نہ آئے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کسی جگہ محفوظ ہو جائیں، کوئی ہمیں اپنی چادر میں چھپا لے، نہیں ہو سکتا بھائی، آپ کو جانا پڑے گا، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، جانا ہو تو اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کفن میں قبر میں شک ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کسی کی دکان اپنی ہے کپڑے کی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں کفن نصیب نہیں ہے۔ جگہوں کا مالک ہے لیکن اس کے مقدر میں قبر نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے مقدر میں موت ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، وہ لازم ہے، اور جو اتنی برحق ہو اس کی تیاری دکھنی چاہیے۔ اچھا، فاسق اور فاجر دنیا سے جاتا ہے، اس کا انجام اور ہے، نیک کا انجام اور ہے۔ ہم تو یہاں بس روتے رہتے نا، چلا گیا، اپنی ضروریات کو روتے ہیں، رشتوں کو روتے ہیں، جدائی کی وجہ سے روتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے اس کی زندگی ایک نئی شروع ہوگی۔ دنیا کی آخری زندگی یہ ختم ہوئی، آخری لمحہ ختم ہوا، اور اخروی زندگی کا پہلا لمحہ شروع ہو گیا، یہاں سے منتقل ہو گیا۔
دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، چند گھنٹوں کا کام ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ وقت کیسے گزرتا ہے۔ واپس آتے ہیں، اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، سوال ہوتے ہیں اس سے بڑے آسان، ایسے سوالات جو آپ کو معلوم ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے بھائی؟ ہم ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا سا جواب دے دے، بندہ کس کا ہے تو؟ اللہ کا۔ وہاں جواب وہی دیتا ہے جو اللہ کا بندہ بن کر رہا، نہیں تو یہ اتنا آسان جواب ہے، یہ تو کافر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک ہے رب جو کائنات چلاتا ہے۔ من ربک، فاجر فاسق کیا کہے گا، منافق کیا کہے گا؟ لا ادری، آتا ہے لیکن بول نہیں سکے گا، کہے گا مجھے نہیں پتا، نہیں آ رہا۔ اچھا، من نبی، اور آسان بات ہے بھائی، ساری زندگی تیری سیرت کس کے جیسی رہی ہے، اس کا نام بتا جی، کس کا پیروکار تھا تو؟ تیرا چہرہ، تیری عادات، تیرا اخلاق، تیرا مزاج، تیری رسومات، تیرا رہن سہن، تیری ثقافت کس پر تھی؟ کہے گا منافق لا ادری، پتا ہے نبی کون ہے، بولا نہیں جا رہا، نہیں آتا بھائی، نہیں آ رہا۔ کہ ما دینک، چل اتنا بتا دے تیرا دین کیا ہے، کس مذہب سے تو تعلق رکھتا ہے؟ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور اس کے دو کانوں کے درمیان ہتھوڑے سے وار کریں گے۔ کائنات میں جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنے گی اور کہیں گے لا دریتا ولا تلیت، تیرا ایک ہی قصور ہے بھائی، نہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے نہ سمجھا ہے، پڑھ لیتا سمجھ لیتا، آج یہاں نہ ہوتا اس حال۔ یہ ہے فاجر۔ اس کے مقابلے میں نیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کی وفات ہوگی، قبر میں اس کو دفنایا جائے گا، لوگ واپس آ جائیں گے، وہ جو نمازی ہے، بات بڑی اہم ہے کہ نماز دین اسلام کا کلمے کے بعد سب سے اہم ترین رکن ہے، اس کو ایسے ہی لگے گا سورج غروب ہو رہا ہے۔ فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے وہ فرشتے فاسق کے لیے اور نیک کے لیے ایک ہی شکل میں آئیں گے، اور وہ شکل خوفناک ہوگی، لیکن جو نیک ہوگا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر خوف نہیں طاری ہوگا۔ پوچھیں گے من ربک، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مٹی میں سے مٹی کو پیچھے کرتے ہوئے فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، وہ کہے گا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز عصر کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، منافق بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، دو ٹھونگے مار کے نماز پڑھ لیتا ہے، یہ اس کی نماز کی علامت ہے۔ اس کو دکھایا جائے گا کہ نماز عصر کا وقت ہے، یہاں نمازی تھا تو دکھایا جائے گا، کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ سوال کریں گے من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا نماز پڑھنی ہے۔ ما دینو، کہے گا نماز پہلے پڑھنی ہے، کوئی خوف نہیں ہے اس کو، یہیں سے وہ پار لگا دیا جائے گا۔ جواب تو ہو گئے اس کے، ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سے خوف اٹھا لیا، کیوں؟ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن سمجھا۔ طویل سفر ہو تو محنت بھی طویل چاہیے، اس قدر لمبا سفر جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، یہاں کے تو وقت کی بات ہی اور ہے، گزر ہی جاتا ہے جیسے کیسے 24 گھنٹے، لیکن وہاں ایک ایک دن بھاری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ ذوق کہتے ہیں چکھنے کو، یعنی صرف اس پر گزرنی نہیں، وہ چکھے گا، اس کو پتا چلے گا یہ کیسے ہوتی ہے۔ اور بڑی بات یہ جو چکھ لے گا نا، آ کے بتا نہیں سکتا کہ ہوا کیا تھا، وہ بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ یہ عذاب کی آوازیں سن لیں تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ ہم تو دفنا کر آ جاتے ہیں زمین کے پیٹ میں، اور زمین اس کو سنبھال لیتی ہے، بس پردہ ڈال دیتی ہے اس پر۔
قبر میں بھی انجام مختلف، موت کا انجام بھی مختلف، قیامت والے دن بھی انجام مختلف۔ سوالات کے بعد بس یہ 3 سوال ہیں، کوئی زیادہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی بتا دیے۔ ان کے بعد جو فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جائے گا۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہو جائے گی، قبر اس کو بینچے گی، اور جہنم کی کھڑکی کو کھولا جائے گا، اور جو نیک ہے جنت کا بستر ہے، جنت کی کھڑکی کو کھولا جائے گا۔ چاہتے تو ہم یہی ہیں۔ انجام مختلف ہے، ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہے، موت میں بھی مختلف، قبر میں بھی مختلف، قیامت کے دن بھی مختلف۔ پہلے دنیا بھی مختلف تھی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا ہے، اللہ ان کی گزران کو تنگ کرتے ہیں۔ بے برکتی یہاں بھی ہوتی ہے، رحمتوں سے وہ دور ہوتے ہیں، بس ان کو احساس نہیں ہوتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا کے اندر میری آنکھیں صحیح تھی، میں سب کچھ دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا کے اندر رہ کر میری آیات کو بلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے تجھے بلا دیا۔ لہذا قیامت کے دن بھی انجام مختلف ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ بات تو تیاری کی ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ انجام مختلف ہیں، کسی کا بہت اچھا ہے، کسی کا اچھا نہیں ہے۔ جس کا انجام برا ہے دکھ کی بات اس کے لیے ہے، جس کا انجام اچھا ہے وہ جدائی کے لیے ضرور پریشان ہے، موت کا خوف نہیں ہے اس کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کا ایک اور پہلو، آج جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے موت کا کیسا خوف رکھا ہوا تھا اور اس کی تیاری کیسے رکھی ہوئی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام کے اندر بیمار تھے، تو ازواج مطہرات آئیں، بیویاں تھیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، دیکھیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مرنے کی بات نہ کرو، ایسے ہے نا، ایسی بات نہیں کریں، ہم وہ سن نہیں سکتے۔ اور بے شک انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ ویسے کسی کے والدین چلے گئے، ایسے پیارے پیارے رشتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ابھی تصور کریں نا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید میں مر ہی جاؤں، لیکن جب وقت آتا ہے، گزرتا ہے، ہم مرتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد کئی سال جب تک اللہ کا اذن ہے جیتے ہیں۔ ایسے ہی نا، اور ہم میں سے کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ آج ہی ہم زمین کے پیٹ میں دفن ہو جائیں، نہیں چاہتے ہم۔ میں بتانے یہ لگی ہوں، جو نیک ہوتا ہے، جس کی سیرت، جس کا کردار نیک ہوتا ہے، وہ موت کے بارے میں کیسا تصور رکھتا ہے۔ ازواج مطہرات آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کی طبیعت اس قدر ناساز ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، ہمیں آپ کی یاد آئے گی، ہم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے آ کر آپ سے ملے گی؟ بتانے یہ لگی ہوں۔ ہم کہتے ہیں بس موت کا بڑا ڈر ہے، موت نہ آئے۔ ابھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، کہا آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ سے آ کر کون ملے گی ہم میں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں سب سے زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ امت کے تمام مردوں کی مائیں ہیں، اس لیے اب موت سے گزر کے ہی جانا ہے نا ملاقات کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، موت نہ آئے، موت کا بڑا ڈر ہے۔ ساری ازواج بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں دھاگا لاؤ، دیکھتے ہیں ہاتھ کس کے لمبے ہیں۔
ہم تو کہتے ہیں مرنے کی بات نہ کرو، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کھوٹ ہے۔ بھئی مریں گے تو اللہ سے ملیں گے، جا کے مریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ملاقات تو تبھی ہونی ہے۔ کا دھاگا لے کر آؤ، دھاگا لایا گیا، سب کے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ ان کے لمبے تھے، تو آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ اس کا مطلب ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا سے چلی جائیں گی، کہ اس کا مطلب ہے آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، ان سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہو گئی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ازواج مطہرات نے اب سمجھا کہ اس کا معنی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہیں، وہ ہاتھ جسامت کے اعتبار سے نہیں تھے، مراد جس کے ہاتھ صدقہ دینے میں سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ حضرت زینب کا یہ وصف تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے چیزیں بناتی، بازار میں بیچتی اور رات ہونے سے پہلے صدقہ کر کے سوتی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ازواج مطہرات نے کہا کہ بھئی وہ تو آگے نکل گئی، ان کے ہاتھ لمبے تھے، سب سے پہلے وہ روانہ ہوئی ہیں۔ ازواج کی بات کر رہی، اولاد کی نہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ان کو سمجھ آ گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی آپ کے دل میں حاجت ہو، آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی ہم سے پوچھے ہے کوئی تمنا؟ بڑی ہوں گی، ایسے ہی ہے نا، لوگ اکثر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں آخرت کی دعا تو شاید ہی میں نے آج تک سنی ہو، دنیا کی ہوتی ہیں، اللہ کرے یہ مل جائے، وہ مل جائے، ویزا مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بزنس اچھا ہو جائے، رشتے ہو جائیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی خواہش آپ کے دل میں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، ان نظر الی وجہ رسول اللہ، میری زندگی کی یہی آخری خواہش ہے کہ ہر وقت میں آپ کا چہرہ دیکھتا، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ خواہش تھی۔ موت ویسے مانگنی نہیں چاہیے کہ اللہ موت دے دے ہمیں، لیکن موت کوئی تباہی نہیں ہے کہ بس بھئی اب ختم سب کچھ، نہیں، موت کو پسند کریں، کردار اچھا بنائیں، سیرت اچھی ہو، جب بھی جائیں گے ملاقات تو تبھی ہونی ہے۔ موت ملاقات کا ایک سفر ہے، اور اس سفر کے بعد اگر آپ نے اس قلیل زندگی میں تھوڑی سی محنت کر لی، آگے سب مفت ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی پریشانی نہیں، مہنگائی کی، بل کی، مال کی، کوئی اذیت دے گا، کوئی فکر نہیں ہے وہاں تو سلام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، جنتی آپس میں بھی سلام کرتے ہیں، دل میں اگر کسی کے کینہ ہے تو جنت میں لے کر جانے سے پہلے روک لیا جاتا ہے، دلوں کو صاف کرو پھر اندر جانا، وہاں تو آسانیاں ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بھئی باہر آ جا، اپنے رب کو اب راضی کر لے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ہے نفس مطمئنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں بھی تو بس آپ کا چہرہ دیکھوں، یہ ہے۔ پھر یہی صدیق اکبر تھے، اپنی بات میں سچے اور پکے تھے، کہتے ہم بھی ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سارا دن کس کو دیکھتے ہیں ہم؟ ٹی وی، ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہماری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ بات میں پکے اور سچے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نزع کا وقت ہوا، اماں جی عائشہ کی گود میں انہوں نے سر رکھا، یعنی والد محترم نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی گود میں سر رکھا تھا،
اور حضرت صدیق اکبر نے بھی انہی کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور سیم بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن بخار رہا، اس کو کہتے ہیں یار۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی 13 دن بخار رہا، سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، سیم حالت ہے۔ فجر ہو گئی، اس کے بعد اماں جی عائشہ سے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا آج سوموار ہے۔ ایک ٹھنڈی آ بھری، کہا میرے مرشد، میرے خلیل، میرے ساتھی، میرے دوست سوموار کے دن ہی دنیا سے گئے تھے، میری چاہت ہے کہ میں بھی سوموار کے دن ہی دنیا سے جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچا لے بھئی ابھی نہیں مرنا، کہا یہ محبت ہے۔ وہ سوموار کے دن گئے تھے، میری وفات بھی سوموار کے دن ہو، اور عائشہ سن لو میری وصیت ہے، اگر میری وفات ہو جائے رات نہ چڑھنے دینا، سوموار کے دن ہی مجھے دفن کرنا، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکوں۔ یہاں سے جاؤں گا تو ملاقات ہوگی، اگلے سفر شروع ہوں گے۔ ایک موت کا نظریہ ہم نے پالا ہوا ہے، ایک ان کا تھا۔ کیوں؟ وہ دن سارا گزارتے تھے، سوچتے کس کے بارے میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی چال ڈال وضع قطع نہ صرف پاکیزہ تھی، ان کی سوچیں بھی پاکیزہ تھیں۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد ایک رات ایسی نہیں آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں آئے، کیونکہ میں سارا دن آپ کے بارے میں سوچتا اور رات کو خواب میں آپ کی زیارت ہو جاتی۔ ہم چلو دنیا میں ہم یہ شرف نہ لے سکے، ہم اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن کبھی خواب میں ہی نصیب ہو جائے یا پھر قیامت کو ہی ہماری ملاقات ہو جائے، ہم نے یہ تمنا بھی نہیں کی کبھی ٹوٹ کے۔ سارا دن کہتے ہیں نا لوگ، میں نے یہ سوچا یہی خواب میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ بھئی جو سارا دن سوچتی رہتی ہوں وہی خواب میں آ جاتا ہے، بھئی یہ کیوں نہیں سوچتے پھر آپ؟ سارا دن حدیث سنیے، پڑھیے، خواب میں زیارت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ خواب میں زیارت کروا دے اور قیامت کے دن ملاقات کروا دے؟ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس سے محبت ہو انسان ملنا چاہتا ہے، اور وہ موت کے بعد ہی ممکن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے 40 دن تک باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، 40 دن تک اندر کھانا نہیں جانے دیا۔ کبھی آپ نے ان کی شہادت کو پڑھا ہو؟ ہر چیز بند تھی، لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں تھی۔ اچانک حضرت عثمان اٹھے، سو رہے تھے، اٹھے اور اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ میرا اچھا سا لباس نکالو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تاریخ اس بات کو رقم کرتی ہے۔ کہا میں نے ابھی آنکھ لگائی اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ ہمارے ساتھ ہی افطار کرنا، حوض کوثر پر میں عثمان تمہارا انتظار کر رہا ہوں، انا فراتکم علی الحوض۔ اس کے بعد شہادت ہوئی ہے۔ ہم تو گھبرا جاتے ہیں، کہے مرنا نہیں، بھی مریں گے تو جائیں گے نا، اعمال ٹھیک کیجیے، سیرت اچھی بنائیے، کردار اچھا ہو، حب ہو، شوق ہو، دنیا کی زنجیریں ان کے اندر اپنے آپ کو قید نہ کیجیے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا ہے آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا، انا فراتکم علی الحوض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی درس ہونا ہو اور ہم پہلے آ جائیں اور انتظام کرتے ہیں نا میزبان کے طور پر۔ کہا میں حوض کوثر پر تمہارا میزبان ہوں گا، لہٰذا مجھے شرمندہ نہ کرنا، آنا اور اس حال میں آنا کہ آ کے اس سے فیض یاب ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور فرشتے کہیں سحقن سحقن، ان کو دور کیجئے، آپ کے بعد دین اسلام کو انہوں نے بدلا تھا، ان کو نہیں ملے گا کچھ بھی۔ کبھی ہم نے دعا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے؟ ایسا نہ ہو جائے ہم ملنے کے قابل ہوں۔
صحابہ کرام کی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ یہ دو دوست تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ ہے، اپنے گھر والوں سے زیادہ ہے، اپنے مال سے زیادہ ہے، لیکن سچے آدمی تھے۔ کہا اپنی جان سے زیادہ نہیں، بھئی جان تو جان ہوتی ہے۔ کہا اچھا، تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم کہتے ہیں لیکن نہ تو ہم جان دے سکتے ہیں، نہ کوئی خواہش ہی قربان کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہیں حضرت عمر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ ان کی محبت تھی، اور محبت دیکھیے موت کے وقت تک قائم رہی، حالانکہ موت کا وقت انتہائی مشکل ترین وقت ہے۔ پاس اولاد موجود ہو انسان بھول جاتا ہے، اللہ تعلق ہو جاتا ہے۔ جب شہادت کا وقت آیا اور اس مجوسی نے حملہ کیا اور زہر آلود خنجر کا وار کیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ گھر لے جایا گیا، اگلا دن ہوا، ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ جی نماز تو اسی وقت ہو گئی تھی۔ نماز پڑھی، حالت یہ تھی کہ دودھ پلایا جا رہا تھا اور آنتوں سے باہر آ رہا تھا، اس کے باوجود نماز پڑھی ہے۔ کوئی تصور نہیں تھا نماز چھوڑنے کا۔ بات یہ بتانے لگی ہوں، حالت اس قدر دردناک ہے، اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر کو، کہا عبداللہ جائیے اور اماں جی عائشہ کے پاس جائیے، کہیے امیر المومنین یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ایک جگہ حضرت صدیق اکبر کی ہے اور ایک جگہ خالی ہے جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہے آپ کے حجرے میں چاہتا ہوں آپ مجھے وہ جگہ دے دیجیے۔ موت کا عالم ہے، نزا کا وقت ہے، اور نزا کا وقت کوئی آسان نہیں ہوتا۔ فکر کیا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنا دیا جائے، قیامت تک جگہ مل جائے۔ وہ گئے اور حجرے کے باہر دستک دی۔ اماں جی نے پوچھا بھئی کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، آپ وہ جگہ عنایت کر دیجئے میرے بابا کو۔ کہا میں نے تو وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، حجرہ عائشہ ہے نا، لیکن جاؤ میں نے حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور ان کو وہ جگہ دے دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر اس وقت انتہائی تکلیف میں تھے اور بار بار جھانک کے دیکھتے ہیں کہ بیٹا آیا کہ نہیں۔ دیکھا عبداللہ آ گئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کہا کیا ہوا؟ میری خواہش ہے کہ مجھے مصطفیٰ کا ساتھ مل جائے قیامت تک۔ کہا اماں جی عائشہ نے آپ کو جگہ دے دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے سن لو، جب میری وفات ہو جائے، وفات کے بعد میری میت کو اماں جی عائشہ کے حجرے کے سامنے لے جانا اور پھر پوچھنا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا روب ہے، وہ مان گئی ہیں، میری میت کو رکھ کر پوچھنا کہ اپنے بابا کے لیے جگہ مانگتا ہوں، آپ جگہ دیتی ہیں، اور اس کے بعد مجھے ادھر دفنا دینا۔ موت کے بعد بھی خواہش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ ساری زندگی بھی ساتھ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی رہنا۔ اب حجرہ عائشہ میں روضہ رسول میں کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کی لحد ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی اور حضرت عمر فاروق کی۔ اور اماں جی عائشہ نے یہ بہت بڑی قربانی دی، اپنا حجرہ پیش کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نہ تو زندگی میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ زندگی ان جیسی گزاریں، نہ مرنے کے بعد یہ خواہش کرتے ہیں کہ موت ادھر آئے اور مرنے کے بعد ملاقات ہو جائے۔ اس صدی کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، پاکستان سے ان کا تعلق تھا، کہ ایک روز وہ عصر کے بعد مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا، بہت بڑے اسکالر تھے ماشاءاللہ، پاکستان کا علمی خزانہ تھا، لیکن بس پاکستانی عوام کی ایک کوتاہی ہے، مرنے کے بعد ان کو یقین آتا ہے کہ کوئی بندہ علمی ہے، اس کی زندگی میں نہیں آتا۔ تو اپنے ساتھیوں کو لیا اور
بقی کے قبرستان میں چلے گئے۔ آپ نے اگر بقی کا قبرستان دیکھا ہو جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں نا، وہ بہت خاص حصہ ہے۔ اب تو وہ بہت انہوں نے وسیع کر دیا نا، دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اصل حصہ وہ ہے جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ تو وہاں گئے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ہی امام مالک کی قبر ہے وہاں۔ تو ایک شخص نے بتایا، وہ بھی اسکالر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہی تھے، اور جہاں ان کے پیر تھے نا وہ کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ مجھے یہ جگہ دے دے۔ حضرت عثمان کے بالکل قریب کہتے ہیں اللہ مجھے یہ جگہ دے دے مرنے کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی، اللہ جب لے کے جانا چاہے، ورنہ یہ قانون نہیں ہے جو جہاں فوت ہوتا ہے ادھر ہی دفنایا جاتا ہے۔ یہاں سے اٹھایا، مکہ والوں نے ایک جہاز بھیجا، یہاں سے اٹھایا لے گئے اور جا کے وہیں پہ دفن کیا۔ وہ عالم کہتے ہیں جہاں ان کے پیر تھے نا، آج ادھر ہی ان کا سر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں۔ 20 ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ دیتا ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ یہاں سے اٹھا کے اللہ وہاں لے گیا، اور امام مدینہ نے ان کو کندھا دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھی آپ کندھا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آدھا علم دنیا سے چلا گیا ہے، اور یہ پاکستان کا خزانہ تھے جس کا شاید آج لوگوں کو اتنا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون بھائی، اور جس کو نصیب نہ ہو وہ مکہ میں فوت ہو جائے وہاں سے یہاں لے آتے ہیں۔ خواہش ہے نا مدینہ میں رہیے، سیرت اپنائیے، مرنے کی خواہش بھی ادھر ہی کیجئے، موت بھی وہیں آئے اور مرنے کے بعد بھی انہی سے ملاقات ہو۔ مانگا کرے، اللہ دے جگہ ہمیں، ہم نے نہیں کبھی مانگا۔ بھی مار جائیں گے، ابھی تو زندگی کی بات کرو، موبائل بند کر لیجیے۔ بات یہ ہے کہ موت کا تعارف ہم نے اپنے پاس کیسا رکھا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں مانگا کہ اللہ خواب میں ملاقات کروا دے، مرنے کے بعد کروا دے، مدفن وہاں بنا دے، قبر وہاں بنا دے، اور اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ نصیب کرتے ہیں۔ کن کا؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تکلیف بہت زیادہ تھی، دنیاوی زندگی کا آخری دن اور اخروی زندگی کا پہلا دن وہ دن تھا۔ کبھی میں نے بات کرنی ہے، بیٹی نے اپنے کان پاس کیے اور رونا شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ کوئی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسکرائیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا بھی فاطمہ آپ ایسے پہلے روئی ہیں پھر مسکرائی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا روئی اس بات سے ہوں کہ بابا نے کہا تیری میری جدائی کا وقت آ گیا۔ موت کے لیے نہیں روئے، موت کے لیے کیوں رونا ہے؟ مرنے کے بعد ہی تو اللہ سے ملنا ہے، مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، صحابہ کرام سے ملنا ہے۔ ہاں جدائی کا غم ہے، اس پر آنسو آتے ہیں، جدائی کا سن کر روئیں۔ اگلی بات آپ کو بتائے گی موت کا سن کے نہیں روئیں، جدائی کا سن کے روئیں کہ میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی، اس لیے روئی۔ کہ دوبارہ اس لیے مسکرائی کہ بابا نے کہا سب سے پہلے خاندان میں سے تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ موت کے لیے روئی ہوتی تو اپنی موت کا سن کے مسکراتی نا، تو میں ملوں گی۔ صرف 6 ماہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور صحابہ کرام کہتے ہیں 6 مہینے بیمار رہیں اور مسکرائی نہیں۔ ان کا غم یہ تھا جو حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں ہجرت کر جاؤں، تو رونا شروع ہو گئے۔ کبھی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ کہا اللہ نے تیرا بھی نام لیا ہے، تو نے بھی ساتھ ہی ہجرت کرنی ہے۔ موت پر نہیں روئے، جدائی پر روئے۔ موت تو آنی ہے، بلکہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دروازے پر بیٹھا کرتی تھی، دروازہ نہیں چھوڑتی تھی، جدائی کا غم تھا۔ اور یہ تو جاندار ہیں، بے جان چیزوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو ایک کھجور کا تنا تھا،
جس کو پکڑ کر خطبہ ارشاد کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس شرف سے نوازا تھا، تب بھی دعا کریں کہ ہم وہ سنت زندہ کر سکیں کہ میں ایک چیز بنواؤں اور وہ چیز اس مسجد کے اندر نظر آئے۔ اس کو کہتے ہیں صدقۃ جاریہ۔ تو اس نے کہا میں ممبر بنواتی ہوں، آپ قبول کریں گے؟ کہا ہاں بھی کیوں نہیں۔ ممبر بنوایا، صحابہ کرام نے کھجور کا تنا اکھاڑا اور پھینک دیا، بھائی تنا ہے۔ خطبہ شروع ہوا، رونے کی آواز آ رہی ہے، دیکھا تو وہ تنے میں سے آ رہی ہے، جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، نیچے اترے اور اس تنے کو ایسے چپ کروایا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چپ کرواتی ہے۔ کہا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے جدائی ہو گئی ہے۔ کس لیے رویا؟ جدائی کے لیے رویا ہے۔ تو کہاں اسلام میں یہ جائز ہے کوئی فوت ہو جائے تو نوحے کرے، پیٹے کہ اللہ تو نے کیا کیا ہے؟ بھئی مومن کا تو ایمان ہے، وہ تو اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات میں جلدی کرتا ہے، وقت آ گیا ہے اب جانا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ تیاری کرو، تیاری کرو، سیرت تیار کرو، کردار تیار کرو۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے جلدی ہی آ کر ملو گی تو وہ مسکرا پڑی، حالانکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ دیکھیے نا، ان کا شوہر بھی حیات تھا حضرت علی، روئی نہیں کہ بھئی میں مرنا نہیں ہے، کہا میں اپنے بابا سے ملوں گی جا کے۔ ایک طرف حسن و حسین ہیں، حضرت علی ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ کا، رسول اللہ سے ملنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اس بات پر خوش ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے بچے بہت بڑے جوان نہیں تھے، بچپن تھا بچوں کا، لہٰذا موت ایک اٹل حقیقت، ایک فیصلہ آنی بھی ہے، بات تو ہے تیاری کی۔ جب آ جائے گی شوق پیدا کیجئے، بھئی اللہ کے رسول سے ملنا ہے، ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، ہم صحابہ کرام کے ساتھ ملیں گے، جانا تو ہے۔ بس یہ دعا ہے کہ جیسے یہاں اکٹھے ہیں، خاندان ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، اعمال ایسے ہوں کہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔ فکر اس بات کی ہے کہ میرے بچے بھی نمازی ہوں، میرا خاندان بھی دیندار ہو، صرف میں نے اکیلے نہیں جانا، لے کے جانا ہے۔ بلکہ اللہ سے دعا کیا اگر اللہ تب تک زندگی دے جب تک خود بھی ہدایت یافتہ نہ ہو جاؤں اور اپنے ساتھیوں کو بھی نہ کر لوں۔ اس بات کی فکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، گھبرانے والی بات نہیں ہے، مانگتے نہیں ہم، لیکن آنی ہے، تیاری کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کس کا ساتھ رکھتے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ مجالس اختیار کرنا سیکھیے، علماء کی صحبت سیکھیے، وصیت کیا کریں بھئی علماء کے ساتھ میری قبر ہونی چاہیے، مجھے کفن یہ دے، مجھے غسل یہ دے، میرا جنازہ یہ پڑھائے، اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنی، قرآن پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سیکھیں گے تو سب سمجھ آئے گا۔ اور ایک بڑی اہم ٹپ وہ یہ، عذاب قبر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی، یعنی سفارش کرے گی۔ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی صورت اس صورت کو نہیں چھوڑنا۔ یاد کر لیں 30 آیات ہیں، ایک مہینہ آپ لگائیں نا روزانہ کی ایک آیت کریں تو ہو جاتی ہیں۔ یاد کر لیں، جب تک یاد نہیں ہے قرآن سے پڑھ لیں، موبائل سے پڑھ لیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیے، اپنی زندگی کو بدلیے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے، ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے اعمال کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 31 دسمبر آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔